بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قصیدۃ البردۃ. قال الشیخ شرف الدین محمد بن سعید البصیری رحمہ اللہ تعالی: امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی. آج قصیدہ بردہ کا آغاز ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو آئیے اولاً امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی کا اختصاراً جائزہ لے لیا جائے. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ہے. کیا نام ہے؟ محمد. اور کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے اور لقب شرف الدین ہے. آپ کی پیدائش بصیر، یہ مصر کے علاقے میں ایک بستی، ایک گاؤں کا نام ہے. اسی مقام بصیر میں آپ تولد ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی. تو اسی آپ کے گاؤں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، آپ کی بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، چاہے پیدائش کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو بصیری کہا جاتا ہے. آپ نے علوم و فنون قاہرہ کی سرزمین پر پڑھے، یعنی 13 سال کی عمر مبارک میں حافظ قرآن بھی بن گئے اور بہترین عالم دین فاضل متین بھی بن گئے، اور مروجہ علوم و فنون سے بھی بہریاب ہوئے. مروجہ علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کی. پھر مدینہ علم دین حاصل کرنے کے بعد تقریباً 13 سال مدینہ کی سرزمین پر قرآن و حدیث کا درس دیا، یعنی مدینہ کی سرزمین پر دین کی عظیم خدمات انجام دی. 13 سال تدریسی خدمات مدینہ کی سرزمین پر دینے کے بعد پھر آپ تشریف لے آئے اپنی بستی. پھر کاتب کے عہدے پر فائز ہوئے، یعنی 4 سال گورنمنٹی ملازمت کی، کاتب کے عہدے پر فائز رہے اپنی بستی میں. پھر آپ قاہرہ آ گئے. قاہرہ آن کر کے جو قاہرہ کے رؤسا تھے، حکما تھے، عمرا تھے، ارباب اقتدار کی شان میں قصائد مدحیہ کہنا شروع کر دیے. لیکن قصائد مدحیہ ارباب اقتدار کی شان میں تو کہے، لیکن کما کو جیسے آپ کامیابی چاہتے تھے وہ کامیابی آپ کو حاصل نہ ہو سکی. تو پھر آپ نے اپنی قدیم زندگی کو عملی جامہ پہنایا، یعنی علم دین کی خدمات کی طرف پھر واپس پلٹے اور پھر ایک عظیم ادارہ کھولا اور تا زندگی پھر اسی ادارے میں دین کی خدمات انجام دیتے رہے. قصیدہ بردہ، اس کو بردہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں 3 روایتیں ہیں. ایک تو بردہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، بردہ کے معنی آتے ہیں دھاری دار چادر. وجہ تسمیہ میں 3 روایتیں اس کی. بردہ کہتے ہیں دھاری دار چادر کو، تو چونکہ اس میں مختلف مضامین ہیں. بردہ کہتے ہیں دھاری دار چادر کو، تو اس میں مختلف مضامین ہیں فصل در فصل. جیسے ذکر عشق رسول کا ذکر ہے. ایک جگہ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس پر زجر و توبیخ کی ہے. پھر شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہے، سرکار کی مدح و ثنا کا بیان ہے، اور معراج کا ذکر بھی ہے، قرآن کا وصف کا ذکر بھی ہے، اور یمن کی طرف جو دعوت کی برکات کا ذکر بھی ہے، دعا کا ذکر بھی ہے، جہاد کا ذکر بھی، مطلب معاشرے کے مختلف مضامین ہیں. تو بردہ کہتے ہیں دھاری دار چادر کو، چونکہ فصل در فصل اس میں مختلف مضامین ہیں، اس کی نسبت سے اس کو بردہ کہا جاتا ہے. یا پھر بردہ برد سے مشتق ہے، ماخوذ ہے.
اور برد کا معنی آتا ہے ٹھنڈک. تو چونکہ اس قصیدے کے شرائط و آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر بندہ اس کو پڑھے تو یقیناً قلبی سکون حاصل ہوتا ہے, قلبی راحت, اطمینان قلب حاصل ہوتا, تو یعنی دل کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے, اس لیے اس کو بردہ کہا جاتا ہے. مشہور روایت یہی ہے کہ آپ نے قصیدہ نصف آپ کا مفلوج ہو گیا تھا, یعنی برس کی بیماری میں آپ مبتلا ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ردائے رحمت آپ نے اڑائی اور اسی سے آپ شفا یاب ہو گئے سرکار نے. یہی مشہور روایت ہے. بہرحال یہ قصیدہ وجود میں کیوں آیا, کس طرح وجود میں آیا؟ قصیدہ اس طرح وجود میں آیا, آپ اس دوران جب ارباب اقتدار کی شان میں جب قصائد لکھ رہے تھے تو آپ اپنے گھر واپس جا رہے تھے, ارباب اقتدار کی شان میں اشعار کہہ کر, قصائد مدیح کہہ کر اپنے گھر جا رہے. تو آپ راستے میں آپ کے ایک دوست سے ملاقات ہوئی, امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ان کے ایک دوست سے ہوئی جن کا نام ابو رجا ہے. یہ ابو رجا مرد مجاہد, مرد صالح, نہایت متقی پرہیزگار صالح شخص تھے. تو انہوں نے کہا, ابو رجا نے کہ اے بصری, کیا تجھے ابھی تلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی؟ تو کہتے ہیں نہیں, میں ابھی تلک میں جمال جہاں آرا سے محروم ہوں, یعنی نبی کی زیارت مقدس سے ابھی تلک مشرف نہیں ہوا. تو کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ کہا اسی دن سے میرے دل میں تلاطم خیز, عشق رسول کا تلاطم خیز دریا مجزل ہو گیا. کہتے ہیں اسی رات مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, میں زیارت مقدسہ سے مشرف ہوا. تو کہتے ہیں پھر میں نے کئی قصیدے لکھے, لیکن قصیدے تو لکھے, لیکن جو مقبولیت, جو شہرت آپ کے اس قصیدوں کو ملی عرب ممالک میں, کسی قصیدے کو مقبولیت نہیں ملی. حتیٰ کہ عرب ممالک میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والے کا نام قصیدہ بردہ ہے. سب سے زیادہ جو قصیدہ پڑھا جاتا وہ قصیدہ بردہ پڑھا جاتا عرب ممالک میں. تو کہتے ہیں میں نے کئی قصیدے لکھے. جب سرکار کی زیارت نصیب ہوئی تو اسی دوران میں فالج کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. اسی دوران جب کہتے ہیں نصف حصہ میرا مفلوج ہو گیا تو میں نے بڑے بڑے طبیبوں سے, اطباء سے, ڈاکٹروں سے علاج کرایا, لیکن افاقہ ندارت, کوئی بھی آرام و سکون نہ ملا. تو کہتے ہیں تو کیوں نہ اب رحمت للعالمین کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جائے. تو پھر یہ آپ نے قصیدہ لکھا. ذہن و فکر میں خیال ہے میں قصیدے لکھوں, اس قصیدے کو لکھ کر کے اس قصیدے کو وسیلہ بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی بھیک مانگوں گا. تو کہتے ہیں میں نے قصیدہ لکھا, یہ قصیدہ بردہ لکھا, اور قصیدہ بردہ لکھ کر کے میں سو گیا. پھر اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار خان میں تشریف لائے تو کہتے ہیں میں نے پورا قصیدہ پڑھ کر کے سنایا. تو سرکار اتنے خوش ہوئے, اپنا دست شفا پھیرا. کہتے ہیں ردائے رحمت مجھے اڑائی, جس کو یمنی چادر کہتے ہیں. یمنی چادر سرکار نے جیسے ہی اڑائی میں بالکل مکمل ٹھیک ہو گیا, شفا یاب ہو گیا, اور ایسا محسوس ہوا کہ میرا نصف حصہ مفلوج تھا ہی نہیں, میں برس کی بیماری میں مبتلا تھا ہی نہیں. تو کہتے ہیں پھر صبح کو میرے دوست ابو رجا سے میری ملاقات ہوئی. تو ابو رجا کہتے ہیں اے بصیری, وہ قصیدہ دیو جو تم نے سرکار کو رات پڑھ کر کے سنایا. تو امام بصیری کہتے ہیں یہ قصیدہ تو میں نے کسی کو پڑھ کر, مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا, اور مجھے پتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا؟ تو کہتے ہیں جب تو قصیدہ سرکار کو سنا رہا تھا تو میں سن رہا تھا. ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ کہتے. تو پھر کہتے ہیں میں نے فوراً وہ قصیدہ ان کو ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ کو دیا. بہرحال اس قصیدے کی ایک الگ اہمیت ہے, ایک منفرد اس کا ایک مقام ہے, عرب ممالک میں سب سے پڑھا جاتا ہے. ماحصل یہ کہ اس کے جو کچھ اس کو پڑھنے کے شرائط و آداب ہیں
شرائط و آداب کو جس مقصد کے تحت، شرائط و آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملحوظ رکھتے ہوئے اس قصیدے کو جس مقصد کے تحت پڑھا جائے گا انشاءاللہ العزیز مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اور اگر شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ مقصد پائے تکمیل کو نہیں پہنچا، جس مقصد کے تحت آپ پڑھ رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہوا، تو اپنی غلطی پر اس کو محمول کیا جائے، قصیدے کو بے اثر نہ سمجھا جائے، کیونکہ قصیدہ تو مؤثر ہے، اپنی ہی غلطی پر اس کو محمول کیا جائے۔ جیسا کہ امام غزنوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اس قصیدے کو پڑھتے تھے، نیت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، مجھے سرکار کی زیارت نصیب ہو، اس مقصد کے تحت آپ اس قصیدے کو روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک مدت طویلہ گزر گئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، خواب میں زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مرشد کی پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ حضور ایک مدت طویلہ گزر گئی قصیدہ بردہ پڑھتے ہوئے، لیکن ابھی تک سرکار کی زیارت سے محروم ہو، زیارت مقدسہ سے مشرف نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں نبی کریم نے، ان کے شیخ نے کہا لعلک لا تراعی شرائطہا، شاید غزنوی تم قصیدہ بردہ پڑھنے کے جو شرائط ہیں ان شرائط کی رعایت نہ کرتے ہوگے۔ لعلک لا تراعی، راعی رعایت کرنا، لا تراعی شرائطہا، شاید اس کی تم شرائط کی رعایت نہیں کرتے ہوگے۔ تو کہتے ہیں لا بل اراعی، نہیں میں شرائط کو مد نظر رکھتا ہوں، شرائط کی رعایت کرتا ہوں میں۔ تو آپ نے پھر مراقبہ کیا، آپ کے پیر نے، امام غزنوی کے پیر نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ کرنے کے بعد کہتے ہیں وقفت علی سرہ وهو انک لا تصلی بالصلاۃ التي بها الامام، کہتے ہیں میں راز پر واقف ہو گیا، مطلع ہو گیا، یعنی جس کی وجہ سے تجھ کو سرکار کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہے، اس قصیدوں کو پڑھنے کے بعد میں اس راز سے واقف ہو گیا۔ کیا وهو انک لا تصلی، وہ یہ ہے کہ تو وهو انک لا تصلی بالصلاۃ التي بها الامام البصیری، تو وہ درود شریف نہیں پڑھتا ہے کہ جس درود شریف کو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ اس قصیدہ بردہ کے آغاز میں پڑھا کرتے تھے، شروع میں پڑھا کرتے تھے۔ اذ ویصلی علیہ السلام بقولی، کیونکہ وہ درود شریف جو پڑھا کرتے تھے اول و آخر میں قصیدہ، وہ کیا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، یہ درود شریف نہیں پڑھتے ہوتے۔ تو اس کے شرائط یہ ہے، اب دیکھو اپنی غلطی پر محمول ہوا، تو اس کے شرائط یہ ہے قصیدہ پڑھنے کے باوضو ہو، وضو کر کے پڑھے، قبلہ رو ہو، باوضو ہو، قبلہ رو ہو، اور اعراب و بنا کی صحت، یعنی اعراب میں زیر زبر میں کوئی بھی غلطی نہ ہو، تو باوضو ہو، قبلہ رو ہو، اعراب و بنا صحیح ہو، اور صحت تلفظ، ہاں صحت تلفظ بھی ہو، اعراب و بنا کی بھی صحت ہو، اور جس شعر کو پڑھ رہے ہو ہر شعر کے معنی مفہوم سے بھی واقف ہو، ہر شعر کے شعر کا معنی کیا ہے، اس شعر کے معنی مفہوم سے بھی واقف ہو، اور اول و آخر میں درود شریف بھی ہو، اول و آخر میں درود شریف ہو، اور شیخ کی اجازت ہو، پیر کی اجازت ہو، اپنے پیر کی اجازت سے پڑھے، اول و آخر میں درود شریف پڑھے، اور حفظ میں یاد ہو، یہ بھی شرط ہے، ہاں حفظ میں بھی یاد ہو، اور عربی طرز پر پڑھے، نثر میں نہیں، جو عربی طرز ہے عربی طرز پر پڑھے، نثر میں نہیں، نظمن پڑھے، نثر نہیں، ہاں یہ تمام شرائط ہے۔ ان تمام شرائط کو ملحوظ رکھ کر کے اگر اس قصیدہ بردہ کو پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز جس مقصد کے تحت پڑھا جائے گا وہ مقصد پائے تکمیل تک پہنچے گا۔